اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد خوب بحث چل رہی تھی ان سوروں کے سلسلے میں کہ جن سوروں کے مکی اور مدنی ہونے کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ قرآن مجید کے 30 سورہ ایسے ہیں کہ جن کے مکی اور مدنی ہونے کے بارے میں مفسرین اور علماء کے درمیان اختلاف ہے، الگ الگ رائے ہے، الگ الگ نظریات ہیں۔ کسی نے مکی کہا، کسی نے مدنی کہا، اور ہر قائل کی اپنی دلیل ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو 15ویں تک پہنچے ہیں سورہ تغابن۔ به ابن عباس نسبت داده شده است که او این سوره را مکی دانسته است، البته این قول برخلاف روایات منقول از ابن عباس است۔ کسی نے کہہ دیا سورہ تغابن کو کہ یہ مکی ہے، اور دلیل میں کیا ہے؟ ابن عباس کی روایت، کہا کہ ابن عباس کی طرف نسبت دی گئی۔ ابن عباس گویا یہ نظریہ رکھتے تھے، ابن عباس نے گویا اشارہ کیا ہے کہ سورہ تغابن مکی ہے، جبکہ ابن عباس سے جو روایت نقل ہوئی ہے وہ خود اس کے خلاف ہے۔ اس روایت میں سورہ تغابن کو مدنی بتایا گیا ہے۔ سورہ سب سے نہ پڑھیں، 13 سے ہے۔ اچھا 13 بھی رہ گیا اوپر، چلے ہاں 13 سورہ سب۔ ابن حزم ان سورے را برخلاف مشہور و روایات ترتیب مکی دانستے است۔ ابن حزم، البتہ ابن حزم کی دلیل نہیں یہاں پہ دی ہے کہ ابن حزم نے کس دلیل کی بنیاد پر سورہ سب کو کیا ہے مکی کہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ابن حزم کی دلیل کیا ہے اس دلیل کو بیان نہیں کیا، لیکن ابن حزم کا یہ نظریہ کہ سورہ سب مکی ہے یہ روایات ترتیب اور مشہور نظریات کے خلاف ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مشہور سورہ سب کے بارے میں کیا ہے کہ یہ مدنی ہے، اسی طریقے سے روایات ترتیب جو ہیں اس میں بھی اس سورہ کو مدنی کہا گیا ہے، لیکن ابن حزم نے مشہور قول اور جو روایات ترتیب ہیں ان کے خلاف مکی کہا ہے۔ سورہ جمعہ بنا بر قولی کے خلاف اجماع مفسرین و روایات ترتیب است، این سورہ مکی دانسته شده است بلے قائل ان مجھولا۔ سورہ جمعہ کو کچھ لوگوں نے مکی کہا ہے، اب وہ کون لوگ ہیں، ان کی دلیلیں کیا ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ دونوں مجھول ہے، نہ قائل کا پتہ ہے نہ قائل کی دلیل کا علم ہے۔ نہ قائل کا پتہ ہے نظریہ اور رائے دینے والے کا کہ کون ہے اس کا قائل، کون ہے یہ نظریہ رکھنے والا، اور اس نظریے کی دلیل کیا ہے، دونوں کا پتہ نہیں ہے۔ لیکن یہ اجماع مفسرین کے بھی خلاف ہے اور روایات ترتیب کے بھی خلاف ہے۔ سورہ جمعہ مکی نہیں ہے، مدنی ہے، اس پر مفسرین کا اجماع ہے۔ ایک دوسرے روایات ترتیب میں بھی اس سورہ کو مدنی کہا گیا ہے، لہذا اگر آپ مکی کہتے ہیں تو اجماع مفسرین کے بھی خلاف ہے اور روایات ترتیب کے بھی خلاف ہے۔ 15واں بتا دیا، پھر دوہرا دیں اس کو۔ سورہ تغابن ابن عباس کی طرف نسبت دی گئی ہے کہ ابن عباس نے اس سورہ کو مکی کہا ہے۔ اب جس نے بھی نسبت دی ہو، سمجھ رہے ہیں، یہ نسبت صحیح نہیں ہے، کیونکہ ابن عباس سے جو روایتیں نقل ہوئی ہیں
اس نقل کے، اس روایت کے خلاف ہے۔ اگر ابن عباس سورہ تغابن کو مکی جانتے تو روایتیں مکی والی نقل کرتے، لیکن ان سے جو روایتیں نقل ہوئی ہیں اس میں ساری کیا ہے؟ مدنی۔ سورہ تغابن کو مدنی جس میں کہا گیا ہے وہی روایتیں نقل ہوئی ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابن عباس جو روایتیں نقل کرے اس میں کہے کہ مدنی ہے اور پھر جب نظریہ دے تو کہے کہ مکی ہے؟ تو سورہ تغابن کہ ابن عباس کی طرف نسبت دی گئی ہے کہ انہوں نے اس سورہ کو مکی جانا ہے، لیکن یہ قول جو ابن عباس سے روایتیں نقل ہوئی ہیں اس کے برخلاف ہے۔ یعنی ایسا ہو سکتا ہے راوی خود اپنی ہی نقل کی ہوئی روایتوں کے خلاف نظریہ قائم کرے۔ روایتیں جو نقل کر رہے ہیں ان روایتوں میں سورہ کو مدنی بتایا گیا ہے اور رائے دے رہے ہیں کہ مکی ہے۔ چلے اس کے بعد 16 نمبر پہ سورہ ملک، برخی ان سورہ مدنی دانستان کی برخلاف اتفاق رائے علماء۔ خوب سورہ ملک کہ جو مکی ہے اس کو بعض لوگوں نے مدنی جانا ہے۔ علماء کی بالاتفاق رائے یہ ہے کہ یہ مکی ہے۔ سورہ ملک علماء کا اتفاق اور اجماع ہے اس بات پر کہ یہ سورہ مکی ہے، لیکن بعض لوگوں نے اسے مدنی مانا ہے۔ مدنی جاننا اتفاق اور اجماع علماء کے خلاف ہے۔ نمبر 17 سورہ انسان، عبداللہ ابن زبیر و برقی کی غالباً منکر فضائل اہل بیت علیہ السلام حسن ان سورہ مکی شمردے اند تا سبب نزول ان در باقی اطعام اہل بیت و مسکین و یتیم و اسیر انکار کنن سید قطب نیز به استناد سیاق سورہ ان را مکی دانستیاد، ولی حافظ حسکانی میگوید برخی از نواسب برای انکار فضیلت اہل بیت علیہ السلام گفته اند۔ اتفاق مفسرین بر آن است کہ این سورہ مکی است۔ در جواب باید گفت چگونه دعوی اتفاق میں در حالی کی بیشتر علماء آن را مدنی شمرده اند۔ چلے اب یہ تھوڑا سا ایک قابل توجہ بات آ گئی ہے، اب یہاں پہ تھوڑا غور کیجئے گا آپ لوگ۔ سورہ انسان یا سورہ حل عطا، سورہ دہر، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے۔ قائل میں خاص طور سے عبداللہ ابن زبیر ہیں اور کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل کے منکر ہیں۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فضیلتوں کا انکار کرنے کے لیے اس سورہ کو مکی بتایا ہے۔ خوب اس سورہ کو مکی بتا دیں گے تو اہل بیت اطہار کی فضیلت کا انکار کیسے ہوگا؟ کافی سوالات کھڑے ہوں گے نا۔ سوال یہ کھڑے ہوں گے کہ چونکہ اس میں بات اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جانب سے اطعام کی گئی ہے اور اس کی 18 آیتیں ایسی ہیں جو اطعام پنجتن پاک سے مربوط ہیں، ٹھیک، کہ کس طریقے سے اہل بیت اطہار نے 3 دنوں تک مسلسل روزہ رکھا، افطار کے وقت کبھی یتیم، کبھی مسکین، کبھی اسیر، ٹھیک، سائل بن کر کے آئے، سوال کیا آ کر کے در پنجتن پہ اور ان لوگوں نے اپنی اپنی روٹیاں اٹھا کر کے دے دی، ٹھیک۔ تو اس اطعام کے مدح میں اور ستائش میں اللہ نے آیتیں نازل کی ہیں، ٹھیک۔
کہ اگر آپ مکی کہہ دیں گے تو اصلاً یہ اطعام مکے میں ممکن ہی نہیں ہے. مکے میں کون یتیم تھا، کون اسیر مکے میں کہاں سے آئے؟ کہاں کے لوگوں کو اسیر کر کے مکے میں لائیں گے؟ مکے میں اسیر، جبکہ آیت میں کیا ہے؟ اسیرہ کی لفظ آئی. یتیم مکے میں کہاں سے یتیمہ کی لفظ آئی؟ سمجھ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں شاید الٹا کہہ رہا ہوں گا. صحیح نہیں، مدنی پہ دلیل ہو گئی نا. آئے تو مدینے صحیح آپ کہہ رہے ہیں نہ صحیح ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض لوگوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل کا انکار کرنے کے لیے اس سورہ کو کیا کہا ہے؟ مکی. کہ اگر مکی تسلیم کر لیا جائے گا تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فضیلت ہی نہیں لی جائے گی. کیونکہ مکے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اور مکے میں کوئی اس طریقے کا اطعام اور کوئی وہ اس طریقے کا ہوا ہی نہیں ہے. مکے میں چونکہ یہ سب ہے ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو بہر صورت، اور بعض لوگوں نے دو قدم اور آگے بڑھ کے یہ کہا ہے کہ مفسرین کا اتفاق ہے اس سورہ پر کہ یہ مکی ہے. یعنی دعوی اجماع اور دعوی اتفاق کر دیا ہے. کیا واقعاً سورہ دہر، سورہ انسان مکی ہے؟ کہنے کی نا یہ سورہ مکی نہیں ہے. اس کو مکی کہنے کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ بعض لوگ جو نواسب ہیں، جو اپنے دلوں میں اہل بیت اطہار کا بغض رکھتے ہیں، ان سے عداوت رکھتے ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی چونکہ فضیلتیں اس سورہ میں ذکر ہوئی ہے، اہل بیت کی ان فضیلتوں کا انکار کرنے کے لیے مکی بتا دیا. اور جن لوگوں نے مکی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور اجماع کا دعویٰ کیا ہے، کہا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے، تو سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ انہوں نے کہاں سے یہ اتفاق اور یہ اجماع ان کو سمجھ میں آ گیا، جبکہ مسئلہ بالکل برعکس ہے. اس کے مدنی ہونے پہ اتفاق ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی سے عداوت اور دشمنی سمجھ میں آ سکتی کہ جس سورہ کے مدنی ہونے پر اتفاق اور اجماع ہے، اہل بیت کی دشمنی میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کو اتفاق اور اجماع بھی نظر نہیں آتا اور اس کے خلاف جعلی اجماع کھڑا کر دیتے ہیں. ساختگی ایسی ہوا میں تیر چلا دیتے ہیں. کچھ تو کم سے کم پڑھتے، لکھتے، دیکھتے، لوگوں کی رائے کی طرف توجہ دیتے، تو اتنی بڑی حماقت نہ کرتے کہ جو سورہ کے مدنی ہونے پہ اتفاق اور اجماع ہے، اتفاق سے بالکل برعکس اس کے اگین جا کر کے، اس کے مد مقابل جا کر کے اب اس کے مکی ہونے پر مثلا اجماع دکھا رہے ہیں. کون قبول کرے گا بھائی؟ سوائے اس دعوی اجماع سے دعویٰ کرنے والے کی رسوائی کے اور اس کی خباثت کے اور اہل بیت کے ساتھ اس کے حسد اور دشمنی کے اور کیا ظاہر ہوگا بتاتے ہیں؟ لوگ کہیں گے نا کہ ارے یہ کیسے بھائی، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ مدنی ہے اور یہ آ کر کے مکی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور باقاعدہ اجماع دکھا رہے ہیں، کہہ رہے کہ اجماع ہے. چلے بار صورت کہہ رہے ہیں کہ سورہ انسان یہ بھی ایک اختلافی سورہ ہے. عبداللہ ابن زبیر آپ جانتے ہیں کہ یہ سب مخالفین ہیں، سمجھ رہے ہیں. جب سے امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے دور خلافت میں ان لوگوں کو منصب سے دور رکھا، پر صورت چلے وہ ایک پوری مکمل داستان ہے. تو عبداللہ ابن زبیر برقی کی غالباً منکر فضائل اہل بیت ہستن، اور کچھ دوسرے افراد
کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل کے منکر ہیں انہوں نے ان سورہ را مکی شمور دیان اس سورہ کو مکی جانا ہے تا سبب نزول ان را در واقع اطعام اہل بیت پہ مسکین و یتیم و اسیر انکار کنن تاکہ اس سورہ کا جو سبب نزول ہے واقع اطعام اہل بیت کی طرف سے کہ اہل بیت اطہار نے مسکین یتیم اور اسیر کو کھانا کھلایا ہے اس کا انکار کر سکے کہا کہ نا کھانا کھلانے والے یہ لوگ نہیں ہیں انہوں نے یتیم مسکین اور اسیر کو کھانا نہیں کھلایا ہے سید قطب نیز بے استناد سیاق سورہ آن را مکی دانستے کہہ رہے کہ سید قطب نے بھی جو اس سورہ کا سیاق ہے اس سورہ کے پہلے کے جو واقعات ہیں اور جو آیات ہیں ٹھیک ان کی طرف توجہ دیتے ہوئے ان کو دیکھتے ہوئے اس سورہ کو مکی جانا ہے بلے حافظ حسکانی بھی گوید لیکن حافظ حسکانی اہل سنت کے عالم دین ہیں کہتے ہیں کہ برخی از نواسب جانتے ہیں اہل بیت سے آشکارا دشمنی رکھنے والے اہل بیت پر سب و شتم کرنے والے برا بھلا کہنے والے برخی از نواسب کہہ رہے کہ کچھ نواسب برائے انکار فضیلت اہل بیت گفتے اند اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فضیلت کا انکار کرنے کے لیے کہا ہے کہ اتفاق مفسرین بن آنس کے کہ مفسرین کا اجماع اور اتفاق اس بات پر ہے کہ ان سورہ مکی اس کی یہ سورہ مکی ہے تو در جواب باید گو تو اس کے جواب میں کہا جا سکتا ہے کہ چی گونے دعوی اتفاق میں کنن کہ یہ لوگ کیسے اس سورہ کے مکی ہونے پر اتفاق کا دعویٰ کرتے ہیں در حالانکہ بیشتر علماء را مدنی شمول دیان جبکہ اکثر علماء نے اس سورہ کو مدنی جانا اجماع اور اتفاق وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی مخالف نہ ہو یا مخالف ہو تو مخالف ایسا ہو کہ جس کے پاس مخالفت کی کوئی دلیل نہ ہو یہاں تو اکثر علماء نے مدنی جانا ہے لیکن اکثر لوگوں کی رائے کو نظر انداز کر کے اس کے برخلاف تو مکی ہونے پر اجماع کا دعویٰ کرو یہ واقع حیف ہے تعجب کی بات ہے اما علامہ تبرسی تحقیقی لطیف دربار مدنی بودن ان سورہ دارت اسی لیے بعض علماء بعض مفسرین کو ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کے مدنی ہونے پر پوری تحقیق کریں پوری کتابیں لکھ دی ہیں اور دلائل پیش کیے ہیں اس سورہ کے مدنی ہونے کی علامہ تبرسی اس میں سے ایک ہیں کہ جنہوں نے اس سورہ کے مدنی ہونے کے سلسلے میں ایک لطیف تحقیق انجام دی ہے عمدہ ترین دلیل روایات سلفس کہ سب سے بڑی دلیل اس سورہ کے مدنی ہونے کی کیا ہے بزرگوں کی روایات ہیں کہ جملگی اتفاق دارن کی سورہ مدنی ہے اس کی تمام روایتیں اس بات پر متفق ہیں کہ یہ سورہ مدنی ہے اب دیکھیں روایتیں موجود ہیں روایتوں کو چھوڑ کر کے علماء کی رائے کو چھوڑ کر کے آپ خالی اہل بیت کی دشمنی میں اس سورہ کو مکی بتا رہے ہو اور اجماع اور اتفاق کا دعویٰ کر رہے ہو